السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز ناچیز آج آپ کو کچھ ہستی کے بارے میں بتائے گا جو کہ بلا شبہ نبیوں کے بعد سب سے افضل البشر بعد الانبیاء تاکید عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، یارغار اور اول خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی محبت بڑا واقعہ سن رہے ہیں آپ، تو آپ یہ بھی سنیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی امی عائشہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ وہ ہوتے ہیں جنہیں نبی پاک نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہوتی ہے، اور سب سے ان کی لسٹ میں، نبی پاک کی لسٹ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، انہوں نے پھر بھی حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا اور بھی بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا تھا۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ غار میں انہوں نے 3 دن گزارے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو یہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اس میں نبی پاک کون ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کون ہے، کیونکہ 3 دن نبی پاک کے ساتھ رہ کے ان کے چہرے کی جو شبیہ تھی وہ بہت مل رہی تھی آپس میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی غزوہ تبوک کا موقع ہے تو کون کیا پیش کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے عمر فاروق نے سوچا، کیا ہستی ہیں وہ بھی، سب سے پہلے عمر فاروق نے سوچا کہ بھائی اس بار تو میرے پاس دولت زیادہ ہے، میں حضرت ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں گا۔ مگر سب صحابہ اپنا اپنا بول رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تم کیا لائے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں، یارغار سے، فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سب لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور 632 سے لے کے 634 عیسوی تک جاری رہا۔ بڑی ہستی، اتنی پیاری ہستی جو کہ اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی بتوں کو سجدہ کیا، اس لیے ان کو نبیوں کے بعد سب سے اول کہا گیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو انہوں نے، ان کی وصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جانا اور پوچھنا، اجازت مانگتا ہے آپ کا یار آپ کے ساتھ اپنی میت رکھنے کو۔ تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یار کو یار کے ساتھ لٹا دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے سے آواز آتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھا مختصر سا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ سمجھے ہماری اوقات تو نہیں کہ ہم ان کی تعریف بیان کر سکیں، بٹ یہ بہت مختصر تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔